صدق اللہ مولانا العظیم۔ زیر درس آیہ کریمہ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 ہے۔ اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے ربط بالکل واضح ہے۔ پچھلے سبق میں آپ نے سماعت فرمایا کہ مال کسی کا ناحق کھانا یا اس کے جتنے بھی لوازمات ہیں ان کی حرمت کا بیان تھا، اور آج کے سبق میں بڑے بڑے گناہ جنہیں کبائر کہا جاتا ہے ان کا تذکرہ ہے اور ان سے بچنے کا حکم ہے۔ اسی یا ایھا الذین آمنو کے ماتحت یہ بھی حکم آیا ہے۔ فرمایا ان تجتنبوا، اگر تم بچو، کبائر ما تنہون، ان چیزوں سے، ان بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہماری جانب سے بھی ایک اعزاز آپ کو ملے گا کہ ہم نکفر عنکم سیئاتکم، تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دیں گے۔ معنی یہ کہ جو آدمی کبائر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس سعی کی وجہ سے کہ یہ بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اس کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور روایات مختلف ہیں کہ جو آدمی بڑے گناہ چھوڑ دیتا ہے اس کے چھوٹے گناہ خود معاف کیسے ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کی نماز میں شریک ہوتا ہے، اس جمعہ کی نماز میں شرکت کی وجہ سے گزشتہ جمعے سے اس جمعے تک جتنے بھی اس کے گناہ ہوتے ہیں وہ اس جمعے کی وجہ سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دو نمازوں میں ایک نماز کے بعد جو دوسری نماز میں آدمی شریک ہوتا ہے، اس مابین جو چھوٹے گناہ اس نے کیے ہیں، اس کی آنکھوں سے صادر ہوئے، اس کے دل و دماغ سے صادر ہوئے، اس کے افعال سے صادر ہوئے، اس کی زبان سے صادر ہوئے، وہ چھوٹی غلطیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی نماز کی وجہ سے پچھلی نماز کے بعد ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس سے بھی بڑی بات فرمایا کہ جو آدمی وضو کرتا ہے اور وہ وضو اچھے طریقے سے کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وضو کی وجہ سے، یہ وضو کرنے کی وجہ سے اس کے جسم سے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے جو گناہ چھپے ہوئے ہیں وہ بھی دھل جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے احساس ہو جاتا ہے پانی دیکھ کر کے، پانی کے بہتے ہوئے پانی میں اور جاری چشمے میں اگر کوئی پیچھے وضو کرے تو میں اگلے پانی کو چیک کر کے بتا سکتا ہوں کہ اس آدمی نے کس گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اتنے یعنی گناہوں کا یہ واقعی بات کہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گناہ کام تمہارے ذمہ ہے کہ تم کبائر سے بچنے کی کوشش کرو، نکفر عنکم سیئاتکم، کہ تمہیں چھوٹے گناہوں سے ہم بچا دیں گے، یعنی چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کبائر ہوتے کیا ہیں، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کبائر کیا ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ صغائر یعنی چھوٹے گناہ اور کبیرہ بڑے گناہ یہ ہمارے اعتبار سے ہیں، وگرنہ جس کی نافرمانی ہو رہی ہے اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہر گناہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ معصیت اللہ کی ہے، اور اللہ کی معصیت کر کے کوئی آدمی کہے کہ میں نے چھوٹی معصیت کی ہے، یہ چھوٹی نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانی ہو اس اعتبار سے تو بڑی ہی ہیں، لیکن فقہاء نے، مفسرین نے، محدثین نے اور احادیث میں کچھ تقسیم فرمائی ہے کہ کچھ بڑے ہیں اور کچھ چھوٹے ہیں۔ یہ بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو یاد رکھیے بڑے گناہ کہا گیا ہے ہر وہ گناہ کہ جس پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، وہ گناہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہر وہ گناہ کہ جس کے اوپر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، مثال کے طور پر نماز کے چھوڑنے پر کہا گیا جہنم ہے، قتل نفس کے اوپر کہا گیا جہنم ہے، شرک کرنے پر کہا جہنم ہے۔ تو یہ جو بڑے گناہ ہیں ان کے بعد اگر وعید آئی ہے جہنم کی تو یاد رکھیے کہ وہ گناہ گناہ کبیرہ شمار کیے جائے گا۔ اور دوسری ایک تعریف یہ بھی کی گئی کہ گناہ کبیرہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اصرار کے ساتھ وہ گناہ، جو چھوٹے گناہ
مصر ہو آدمی اس پر، بار بار کرتا رہے اور وہ چھوڑے نہ، تو وہ بھی آہستہ آہستہ بڑے گناہوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ آدمی جو یعنی مسلسل چھوٹے گناہ کرتے جاتے ہیں وہ بھی بڑے گناہوں میں ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کبائر سے بچنا چاہیے۔ احادیث میں 7 قسم کے گناہوں میں کہا گیا ہے، ایک گناہ کو کہا گیا جو شرک کرنے والا ہے اور قتل نفس کرنے والا ہے اور حرام کھانے والا، مال یتیم کھانے والا، کسی کے اوپر تہمت لگانے والا، جنگ اور جہاد کے مابین آدمی پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا، اور اسی طرح والدین کا نافرمان، یہ کبائر ہیں۔ اور اس سے ہٹ کر بھی زنا کو بھی کبائر میں شمار کیا گیا ہے، نماز کے چھوڑنے کو بھی کبائر میں شمار کیا گیا ہے۔ یہ وہ گناہ ہیں کہ جن کو 7 گناہ بڑے بیان کیے گئے کہ یہ بڑے گناہ ہیں۔ فرمایا اگر ان سے تم بچو گے تو چھوٹے گناہ جو تمہاری آنکھوں سے، تمہارے ہاتھ سے، تمہارے پاؤں سے، تمہارے دل و دماغ سے ہو جاتے ہیں، نکفر عنکم سیئاتکم، وہ چھوٹے ہم خود معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ یہ جو چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے، بڑے سے تم بچ رہے ہو، تو نتیجہ یہ ہوگا ہم تمہیں داخل کریں گے مدخل کریم میں۔ مدخل کریم کیا چیز ہے؟ جنت ہے، کہ ہم تمہیں روز قیامت حساب کتاب کے بعد ہم تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس سے بڑا اعزاز اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صغائر سے بھی بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور کبائر سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله